پیش کی بتائیں ہے۔ نا، اور بھائی صاحب بتائیں، آپ کا کیا آرگومنٹ کیا ہے آپ کا؟ تو بیسکلی آرگیومنٹ یہ ہے کہ آئی ٹی میں آپ ہمارے کا یہاں ایک فرقہ کیا؟ کانسیپٹ، آپ کو فرقہ کیا آپ کا؟ میں کس مسلک سے تعلق فرقے رکھتا کو ہے؟ فالو نہیں کرتا ہوں، میں تو فرقے کو نہیں فالو آپ کرتا۔ آپ پہلے میں آپ سنی تھا، ہاں، اب کیا؟ سنیت میں نے چھوڑ دی، اور پھر میں کیوں نے چھوڑ دیا؟ شیعہ کی طرف اس آرگیومنٹس۔ تو پہلے تو یہاں لاسٹ ٹائم تو میں نے بتایا تھا، شاید بھول گئے، کہ میں پہلے ہندو مذہب کا تھا، اور میری فیملی اب بھی ہندو ہے، تو میں نے وہ سب چھوڑ جی دیا۔ پھر کچھ 23 سال میں نے سنیت میں گزاری، ٹھیک۔ اور اس میں عقیدہ اور فقہ کا اجازت ملی تو میں سکھا رہا تھا کچھ 8 سال کے لیے۔ پھر شیعوں کے بارے میں مجھے معلوم پڑا، تو وہ سوالات جب میں نے اٹھائے، سنیوں کے پاس جواب نہیں تھی، تو میں نے وہ چھوڑ دیا، اور پھر میں شیعوں کے ساتھ میں نے کچھ فالو اپ کیا کچھ عرصے، اور پھر وہاں پہ بھی مجھے وہی اینڈ آف دا روڈ جا کے وہی ملا کہ صحیح۔ قرآن مکمل نہیں ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے حوالے سے حدیثیں لے لیں۔ تو پھر وہ سب چھوڑ کے میں نے آخر میں قرآن اپنے آپ ہی پڑھنے شروع کر دیا۔ یعنی ہمارے ایک چھوٹی سی گروپ ہے، ہم بیٹھ کے قرآن تو کو اگر پڑھتے ہیں تفصیل یعنی سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور چیز لے لیں تو مذہب باطل ہے؟ ہاں، یہ ہم مانتے ہیں، بات صحیح کس ہے۔ نے بولا یہ کس نے بولا؟ قرآن خود تو کہہ یہ رہا ہے، ما قرآن کی آتاکم الرسول کئی، فخذوہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وہ وسلم کہہ دیں آپ اس کی کے بات بالکل قبول کر درست لو۔ ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح۔ تو وہ ہاں، میں مانتا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیات ایسے ہیں جو خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، وہ جیسے خاص لوگوں کے لیے نبی کی نہیں ہے، وہ بیویاں۔ سب کے لیے، وہ سب کے لیے کہ بھئی ما تو آپ کا آتاکم ماننا ہے؟ الرسول فخذوہ۔ یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں میں قرآن کو فالو کرتا ہوں، قرآن کے علاوہ اگر کوئی مذہب کہہ دے کہ قرآن کے علاوہ حدیث بھی ہے، اس کو مان لیں تو مذہب باطل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ایسا پاگل پن ہے، ایسے مجنونانہ قول ہے، مجنونانہ سمجھتے ہیں نا، کہ بالکل اسٹوپڈ assertion، کہ بالکل یہ جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ تو کسی کا اس کو عقیدہ نہیں کہتے ہے ہیں دنیا، ایڈ نہ ہومینم قرآن بھی یہ خود نہیں کہہ رہا نا، اٹیکس۔ قرآن بھی خود یہ نہیں کہہ ہے نا، رہا، میں وہی بتا رہا ہوں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ میں میرے اسی بات علاوہ پہ، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اتباع نہ کرو، بالعکس فرما رہا ہے کہ اتباع کرو۔ حدیث کی بالکل۔ آپ دکھا دیجئے، وہ حدیث کا لفظ دکھا ما دیجئے آتاکم کہاں کہ الرسول نبی کی حدیث۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ہاں فانتهوا قل ٹھیک ہے، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ما ارسلنا من رسول الا صحیح، ليطاع باذن الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم۔ اور اللہ ٹھیک کے ہے، تو علاوہ رسول اس صلی میں اللہ علیہ کہاں وسلم کی پہ بھی طاعت واجب ہے، حدیث کی لفظ، اولی الامر کی بھی طاعت حدیث واجب ہے۔ حدیث کے لفظ کہاں نکالا آپ نے وہاں پہ؟ نہیں جب نکالا۔ آپ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، یعنی وہ جو کہیں گے وہ واجب ہو جائے گا نا۔ بالکل، جب کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، یعنی جو ان کا عمل صحیح ہے، ہوگا انہی جیسا عمل آپ کو کرنا پڑے گا، تو ان کی عمل حجت ہے، صحیح ہے، ان کا قول حجت ہے، ان کے عمل کو عام حدیث ٹھیک ہے، کہتے ہیں، ان کے قول کو، ان کے فعل کو حدیث کہتے ہیں۔ وہ آپ لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ قرآن کہتا ہے۔ وہ جب قرآن کہہ رہا ہے اس کی طاعت کرو بھائی، تو کیسے بھائی طاعت قرآن کریں گے میں ہے اگر اس کے آیت، قول پہ عمل نہیں کریں گے نا؟ ہاں، اگر آپ کو کسی شخص کی اطاعت کرنی ہے، اس کے قول پہ عمل نہیں کریں گے تو کس پہ عمل کریں گے بھائی؟ کس طرح اس کی اطاعت کریں اگر گے؟ وہ سامنے ہوگا تو آپ کریں گے نا، ورنہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اگر سامنے نہ بھی اللہ ہونا، اگر تعالیٰ اس کا کہتا قول ہے، اگر اس کا یسألونک، قول، اللہ بھی تو سامنے نہیں نا، اللہ بھی تو سامنے نہیں ہے۔ بھائی اللہ کا جس طرح آپ کتاب کے ہے پاس سامنے، قرآن موجود ہے، جس طرح آپ کے پاس قرآن موجود ہے، حدیث بھی اسی طرح موجود ہے۔ اگر آپ کہیں صرف اسی سامنے طرح والے کی نہیں ہم کریں موجود۔ گے، اگر آپ نہیں کہیں گے نہیں، کہ ہم صرف میں وہ سامنے نہیں کہہ والے رہا ہوں۔ ہوگا تو ہم اطاعت کریں گے، یہ تو قرآن تو نہیں کہہ رہا کہ تم صرف سامنے والا ہوگا تو اطاعت کرو۔ قرآن فرما رہا ہے کہ تم وہ سامنے ہو یا نہ ہو اطاعت کرو۔ وہ سامنے ہونے کا شرط ہی نہیں ہے، سامنے ہونے کا شرط تو اللہ بھی سامنے نہیں ہے۔ نہیں وہ نہیں اور کہہ رہا ہوں آپ کہ اب سامنے نہیں دیکھو ہے تو بھائی، یہ شرط جو نہیں آپ ہے، نے مذہب ہاپنگ میں شروع بول رہا کر ہوں دیا نا، کہ مذہب جمپنگ، جی، ایک مذہب سے دوسرے مذہب، یہ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ ہو نا، میں اس کو سمجھا دوں وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ کیا دیا کہ سمجھائے تم گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، یعنی اس کی بات حجت ہے۔ ٹھیک ہے، فرمائے نا بالکل۔ کہ بات مانو ان کی، کیا ان کے فعل کو کیا مانو، نبی ان کے کی فعل بات، جیسا انجام، اور آپ کے تم نہیں مانتے بھائی، تو پھر اس کا مطلب آپ قرآن کو نہیں مان رہے نا۔ کیا قرآن میں ہے کہ جو رسول کی باتیں ہیں وہ قرآن میں ہے کیا؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے قرآن مجید۔ تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کہو ان کو، آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ نبی نے یہ کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن میں کہا کہ یسألونک اور عن جیسے الساعة آپ کو أيان کیسے مرساها، پتا ہے کہ یہ اللہ نے وہ کہا ہے؟ پوچھتے ہیں تم سے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا نا تو تبھی ہمیں پتا کہ اللہ کا کلام ہے. تو حدیث ہمیں کیسے پتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ جیسے ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا کلام، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں یقین ہے. نہیں، آپ ایک چیز آپ ثابت کر سکتے ہیں، دوسری چیز کا صرف آپ کے پاس یقین ہے. دلیل کے ساتھ یقین ہے نا. بلا دیکھو بھائی صاحب، اس طرح یقین نہیں ہوتا بغیر دلیل کے یقین. یا جب ہم کہتے ہیں یقین ہے یعنی بلا شک دلائل موجود ہیں، غیر قابل متزلزل دلائل موجود ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یقین اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کو کہ دلیل ہے ہی نہیں، پتہ ہے نہیں، یقین ہو گیا جی. ایسے یقین نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا نا. ایسے بہت سارے وہ آپ جیسے کرتے ہوں گے نا، وہ آپ جیسے ہوں گے. ہم نہیں کرتے بھائی، ہم بغیر دلیل کے کسی بات کو نہیں مانتے بھائی. ہم بغیر دلیل کے وہ آپ ہوں گے. میں آپ سے آپ کی دلیل پوچھ رہا ہوں. میرے بات کے بیچ میں نہ بولیں پلیز، ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹیں پلیز. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کرتے ہوں گے نا. ہاں، آپ بار بار کاٹ رہے ہیں. ہاں، ہم بغیر کسی دلیل کے بات کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. آپ تو اس لیے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں. اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے، یہ حجت ہے یا نہیں ہے، آپ مانتے ہیں نا؟ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا فعل ہے یا ان کا قول ہے، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ پوچھ رہے ہیں، میں جواب دوں کہ نہیں؟ Suppose something is proved that it is from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرض کریں تو آپ اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے، یا وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے؟ اس پہ جانچ کروں گا پہلے، پروو ہو گیا تو ماننا پڑے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ موقف کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، آپ نے خود اس کا انکار کر دیا 2 منٹ میں. نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ دیکھو بھائی صاحب، اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں کہتے اس کو ماننا ضروری ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں، اس کو ماننا واجب ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا موقف جو شروع میں آپ نے بتایا نا، وہ تو اس سے آپ پلٹ گئے نا. وہ تو ایک بالکل پاگل انسان کا موقف ہے کہ بالکل اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے، کہ کہتا ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں جی. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرو، فالو کرو، اور آپ کہہ رہے تھے سامنے ہوگا تو اتباع کریں گے. اس سے پھر اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر دیا ہے. آپ نے آپ کو ابھی کانٹرڈکٹ کر دیا ہے. چلے بھائی معاف کرو بابا جی معاف کرو. اب تم کہہ دو، آپ ادھر آئے تھے قرآن کو کمپلیٹ ثابت کرنے کے لیے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے.